بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 20 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ملی، مگر یہ نوکری بھی کچھ خاص نہ تھی۔ ایک بنگلے کے باہر مجھے دن بھر چوکیداری کرنا تھی۔ خیر، جیسا میں نے سوچا تھا ویسا بھی نہ تھا۔ نوکری کا پہلا دن تھا کہ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میرا نام صبور تھا اور میں تھا بھی بڑا ہی خوبصورت اور لگتا بھولا بھالا تھا۔ چہرے پر معصومیت تھی اور داڑھی بھی سجا رکھی تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا اور بولا، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ بہت روبدار اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 45 سال ہوگی۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت بخشی اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر گئی تھی۔ جانتے ہو میں نے تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ جی میں نہیں جانتا۔ حفاظت کے لیے رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ نہیں، دراصل میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ جی؟ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ ہاں، میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بھی ایمان بہک جائے گا، لیکن چونکہ تم نسلی لگتے ہو اور ایماندار بھی ہو تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مالک نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، مجھے آپ کی بیوی کی حفاظت کرنا ہے یا اس گھر کی؟ میری بات پر مالک نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولے، تم اس بنگلے ہی کی حفاظت کرو گے، مگر تمہارا کام مالکن کو جگہ جگہ گھمانا پھرانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی اگر وہ باغ میں بیٹھے گی تو تم اس کی دوسری طرف بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا تو وہ گرجدار آواز میں بولا، نہیں تم نہیں سمجھے، کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ میری بیوی خوبصورت کتنی ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے بار بار اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ جی میں سب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں۔ میں نے تمہیں جان دینے کو نہیں کہا۔ انہوں نے یکدم مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا، اٹھو لڑکے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جا کر اپنی مالکن کو تو دیکھاؤ۔ تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ کر پاؤ گے کہ اسے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں جا بجا میرے دشمن ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بس اسی وجہ سے میری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آس پاس بھی پھٹکے، خاص کر میری بیوی نگین کے۔ وہ تو واقعی ایک نگینہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ جی آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہوں گی، میں بھی شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر مالک نے فلک شگاف کہا لگایا اور بولا، ارے بھائی، تم ابھی میری بیوی کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہو، جاؤ جا کر اپنی مالکن کا سلام لے کر آؤ۔ میں ہچکچا گیا تھا، مجھے لگا شاید مالک مذاق کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اس طرف کو چلے جاؤ، وہ تمہیں راہداری میں مل جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ پھر ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں واقعی میں جانا ہے۔ تب مجبوراً میں اس طرف کو چل پڑا، مگر ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالک مجھے اپنی بیوی دکھانا چاہ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید مجھے آزما رہا ہے، سو میں نظریں جھکائے راہداری کی طرف چل پڑا، مگر راہداری میں پہنچ کر اس آدمی نے مجھے ٹوک کر کہا تھا، تم نظریں جھکا کر کیوں چل رہے ہو؟ پہلے مالکن کی خوبصورتی تو دیکھو، اس کے بعد ہی اندازہ ہوگا تم کو کہ مالکن کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔
یہ کہہ کر اس نے مجھے راہداری سے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو اپنے بال خشک کرتی باہر کو آ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو۔ وہ آدمی دور چلا گیا۔ مجھے مالکن سے سلام کرنا پڑا۔ میں نے نظر تک نہیں اٹھائی، مگر پھر سلام کرتے ہوئے مالکن نے مجھے ٹوکا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو گویا دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، واقعی ایسا حسین میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سنہری بال اور عجیب سی خوبصورت نیل گوں آنکھیں جن کو دیکھتے ہی انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے۔ وہ تو جیسے آسمان سے اتری کوئی پری تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا، تم بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے؟ اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ لڑکی بہت کم عمر تھی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے تو غور سے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی، مگر وہ خود ہی مسکرا کر مجھ سے بولی، میرے شوہر نے کیا تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کرنا پڑے گی۔ تم تو خود بہت خوبصورت ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کم صورت ہے۔ اس ناشکری عورت کے یہ الفاظ سن کر میں جلدی سے وہاں سے پلٹا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ارے تم نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہے، ابھی سے گھبرا گئے۔ یہ کوئی انتہائی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ مجھے لگا کہ یہاں نوکری کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ کل کو اس عورت کی وجہ سے خواہ کسی اور بات میں پھنس گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی جا رہا تھا کہ مالک نے اپنے پاس بلا لیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں 50,000 روپے تنخواہ دوں گا۔ اتنی زیادہ تنخواہ کا سن کر میری تو باتیں کھل گئیں۔ میں جو یہ نوکری کرنے کا سوچ رہا تھا، اب تو میرا ایمان پختہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ 50 رہے ہیں تو میں احتیاط سے رہوں گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی کہ میں یہ نوکری چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ میں اس عورت سے کبھی بھی کوئی بے تکلفانہ بات کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی گھر میں میری ایک خوبصورت بیوی تھی، میں اس سے وفادار تھا۔ یہ تو میں صرف ان لوگوں کے عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عقل مندی سے سوچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے آخر ایسی کیا دشمنی نکالیں گے۔ میں خود ایک غریب تھا، میرے اور میری بیوی کو کھانے کے لالے پڑے تھے، پھر ان لوگوں کو کیا پڑی تھی، مجھے 50,000 کی نوکری بھی دیتے، میرے خلاف سازش بھی کرتے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی کھلے دماغ کے ہوتے ہیں۔ سو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ خوشخبری سنانے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا کہ مجھے 50,000 کی نوکری مل رہی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ بولی کہ تم اتنی خوبصورت مالکن کی حفاظت کرو گے، اگر کل کو تم بہک گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں بہکا تو میرا ہی سر کٹے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو بہت ہی زیادہ پر اثر اور طاقتور ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے سر کی قسمیں کھانے لگی۔ بولی کہ تم وعدہ کرو، تم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، ارے پگلی، وہ میری نوکرانی نہیں مالکن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا چکر چلا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریبوں کا ایمان آزمانے کے لیے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، ورنہ تو کوئی عورت اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں دکھا سکتی۔ خیر میری بیوی مان گئی، کہنے لگی کہ تم کل سے ہی جاؤ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ 50,000 کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھی بہت پیار آ رہا تھا۔ ایک طرف اسے پیسوں کا لالچ، دوسری طرف میری فکر بھی تھی۔ کہنے لگی تم کل سے ہی جیسے ہی کام پر پہنچا تو مالک گھر پر نہیں تھے۔ مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا مالکن باغ میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تم جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں باہر ڈیوٹی دوں گا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مالکن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بولا کہ مالکن کے گارڈ صرف تم ہو، مالک نے تمہارے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ مالکن کے ارد گرد بھی پھٹکے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں تو باغ میں مالکن اپنی پوری اداؤں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ تم مجھ سے ڈرتے ہو یا پھر کترا رہے ہو؟ مالکن کے ہنسی مذاق کرنے کی عادت میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں،
کرسی پر بیٹھو اور میری طرف دیکھو۔ مالکن کا یہ بڑا ہی انوکھا انداز تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مالکن، بتائیے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بولا، تمہارے پاس صرف ایک دن چھٹی کا ہوا کرے گا، باقی دن تم میری حفاظت پر مامور ہوگے۔ جمعے کے دن میں مزار جاتی ہوں، وہاں جا کر منت مانگتی ہوں، اس کے بعد واپسی پر مجھے میاں جی لینے آتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ جمعے کے دن مجھے مزار پر چھوڑ کر گھر چلے جانا، وہ دن تمہارے لیے چھٹی کا ہوگا۔ میں صبح سویرے ہی مزار پر چلی جاتی ہوں، پورا دن وہیں گزارتی ہوں۔ مجھے عادت ہے، میں ذرا ایسی جگہوں پر جا کر پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس دن تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری مالکن مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ مجھ سے خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ میں کسی بات کا جواب دیتا تو کہتی کہ تم مختصر جواب کیوں دیتے ہو، میرے ساتھ دل کھول کر باتیں کرو۔ میں پورا دن وہ والا نہیں ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، میں آپ کی حفاظت پر مامور ہوں، مگر وہ یہ بات سمجھتی ہی کہاں تھی۔ کہتی کہ تم اتنے خوبصورت ہو، میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری شادی کسی تم جیسے مرد سے ہو، مگر قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہ گیا۔ مالکن کی اس بے باکی پر مجھے حیرت بھی ہوتی، پھر میں یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ شاید وہ خود کو بچانے کے لیے مجھے آزما رہی ہو، شاید ابھی تک اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا ہو، سو میں خاموش ہی رہتا تھا۔ لیکن ایک دن تو حد ہو گئی۔ مالکن بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دراصل باہر بارش ہو رہی تھی، دن کا ہی وقت تھا۔ مالکن باہر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، کہنے لگی کہ اندر جانا ہے، لیکن اندر کمروں میں اندھیرا ہے۔ تم تو جانتے ہو میرے شوہر کی کس قدر دشمنیاں ہیں، اس وجہ سے مجھے اکثر لگتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم پہلے جا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کرو، پھر ہی میں اندر کمرے میں جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مالکن، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں اندر جا کر کمرے کی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، پیچھے پیچھے مالکن بھی میرے ساتھ داخل ہو گئی۔ بولی، تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے آپ کے ساتھ اکیلے کمرے میں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ بولی کہ تمہیں میرے حکم کی پاسداری کرنا ہوگی۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھ کر کہا، بچے مت بنو، یہیں میرے ساتھ بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں بیڈ کے پاس رکھی ایک کرسی کھینچ کر ان سے تھوڑا دور بیٹھ گیا۔ باہر تھوڑی سی بجلی چمکی تو مالکن نے عجیب سے تاثرات دیے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ سب میری نوکری کا حصہ نہیں۔ میں نے سبات لہجے میں کہا، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میری مالکن گرج کر بولی، میں تمہیں کوئی ایسی ویسی عورت لگتی ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا مالکن؟ میں نے عاجز سے لہجے میں کہا تھا، تمہارے کہنے کا تو یہی مطلب ہے کہ جیسے اس کمرے میں تم رہو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہارے مالک کی کتنی دشمنیاں ہیں۔ میں تو صرف اس وجہ سے تمہارے ساتھ محفوظ تصور کرتی ہوں کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات انسان کی حفاظت کرتی ہے جی۔ میں نے کہا نا، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا کہ میں دور چلا جاؤں گا یا پھر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھر بھی ناراض ہو کر بولی، ہاں لیکن کمرے میں ٹھہرنے میں کیا ہی حرج ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بری عورت ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کہا مالکن، مجھے معاف کر دیں، اگر آپ کو ایسا لگا ہو تو میری غلطی ہے۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سے معافی مانگنے لگا تو وہ ہنس کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے بدلہ لوں گی۔ تم یہیں بیٹھو گے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ عورتوں کے فتنے سے تو اللہ بچائے، مجھے وہیں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بادل کڑکے تو وہ ایسے ہی تاثرات بنانے لگی جیسے کہ میری محبوبہ ہو۔ مجھے اس بات تو بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور صاف لہجے میں کہا، مالکن، لگتا ہے آپ مجھے ایک ملازم سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ میں آپ کا بڑا بھائی یا پھر کوئی محرم رشتہ نہیں ہوں کہ میں آپ کی حفاظت بھی کروں اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاؤں۔ میرا کام آپ کا حفاظت کرنا ہے۔ دل بہلانے کے لیے آپ اپنے کسی دوست کو بلا لیجئے۔ میری بات پر مالکن غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟
تم نہیں جانتے کہ میں میاں جی کی بیوی ہوں، وہ بھی اکلوتی اور لاڈلی بیوی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تم کو اپنی اچھی شکل و صورت کا غرور ہے، اسی لیے تم اس طرح کہتے ہو، مگر یاد رکھنا صورت کا غرور ہے، اسی لیے تم اس طرح کہتے ہو، مگر یاد رکھنا آج تک نگین سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تو تم بھی آئندہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں کچھ ایسا کروں گی کہ تم زندگی بھر کے لیے میرے غلام ہو جاؤ گے۔ مالکن کی ان باتوں کو بچپنا سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً 1-2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ میں گھر گیا تو گھر کی حالت عجیب سی تھی۔ گھر سے خوشبو سی آ رہی تھی۔ مجھے یہ خوشبو کچھ مانوس سی لگی تھی۔ لگا جیسے یہ کچھ جانی پہچانی سی ہے۔ میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے کافی دیر لگا دی تھی۔ اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ میری بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر جا کر آرام تھا کہ آج میری بیوی نے میرا استقبال نہیں کیا، نہ ہی مجھ سے مسکرا کر ملی۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ شادی کے 4 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے یوں بے رخی سے بات کی ہو۔ ہم نے تو ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں اس کے ایک ایک پل سے واقف تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا وہ کب ناراض ہوتی ہے۔ مجھے وہ بہت ناراض لگی، مگر آج وہ وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی خفا ہوتی تو جی بھر کے مجھ سے شکوے کرتی۔ اس کی خاموشی نے مجھے تڑپا دیا، مگر میں چپ رہا۔ سوچا کہ خود ہی بتا دے گی، زیادہ دیر بعد پیٹ میں رکھ نہیں پائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات سے صبح ہو گئی مگر میری بیوی نے مجھے وہ بات نہ بتائی جس پر مجھ سے خفا تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ کہنے لگی میں تمہارے لیے کباب بناؤں گی، آتے ہوئے گوشت لے کر آنا۔ ہم جب بھی کباب کھاتے ایک دوسرے کی ناراضی بھول جاتے تھے، مگر اس دن بدھ تھا۔ بدھ اور منگل والے دن اکثر گوشت نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا مزار جاؤں گا، وہاں اچھا گوشت ملتا ہے تو بازار سے لے آؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ جمعے والے دن کباب بنا لینا۔ بولی کہ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا، میں جمعے تک کا انتظار کر لوں گی۔ کرتے کرتے جمعے والا دن بھی آ ہی گیا۔ میں صبح صبح مالکن کو لے کر مزار پر گیا۔ راستے میں مالکن مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے، مالکن نے مجھے کہا کہ اب میں مزار کے اندر جا رہی ہوں، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت بہتر، میں بازار سے ذرا گوشت لیتے ہی گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھا اور مزار میں چلی گئی۔ میں واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ تھوڑی دور جا کر ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ 2-3 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھ سے اور کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس عجیب سا مجھے نوچا کھسوٹا اور واپس چلے گئے۔ میں انہیں گالیاں دیتا بکتا ان کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ گاڑی میں تھے، میں کچھ کر نہیں سکا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکا۔ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ میری کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، میں کیا کہتا۔ میں گھر واپس آیا تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج تک ایسا کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اگر مالک کے آدمی بھی ہوتے، ان کے دشمن ہوتے، تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے، مجھے جان سے مارتے۔ میرے کپڑے پھاڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں بڑا حیران ہوا، مگر میں نے کچھ جواب ان لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک خود ہی پہنچوں گا۔ لیکن جب میں گھر گیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میری بیوی نے کباب پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے تو گوشت لایا ہی نہیں تھا، پھر تم نے یہ کباب کیسے بنا لیے؟ کہنے لگی بس میں نے بنا لیے، تم کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے وہ کباب کھائے اور کھانا تو مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں فوراً سو گیا۔ میری آنکھ شام کے تقریباً 4-5 بجے کھلی۔ میں پچھتانے لگا کہ میں وہی کپڑے پہن کر کیوں سو گیا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے غسل خانے میں گیا تو کپڑے اتار کر میری قمیض پر نظر پڑی۔ دیکھا تو میری قمیض پر تیل کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کباب کھلائے تھے، اس کے بعد نیند آ گئی اور اب میری قمیض کے اوپر تیل کے بھی نشان تھے۔ یہ بھی مجھے بڑی حیرت والی بات لگی تھی کہ میری بیوی نے مجھے اتنی بری حالت ہونے پر کچھ پوچھا بھی نہیں، سیدھا کباب کھلا کر مجھے سلا دیا۔ لیکن میں اٹھا تو میری بیوی بہت شرمندہ تھی، میرے سامنے آ کر بیٹھی اور بولی
مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم معافی کیوں مانگ رہی ہو مجھ سے؟ میری بات پر وہ رونے لگی۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر شک کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے جب سے تم اس گھر میں کام کرنے لگے تھے مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ تمہاری مالکن بھی ذرا کھلے مزاج کی مالک ہے، کہیں وہ تم پر مہربان ہو گئی تو تم بھی اس کی اداؤں پر فدا ہو جاؤ گے۔ مگر پھر ایک دن وہ خود ہی تمہارے پیچھے اس گھر تک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس پر خود مہربان ہو رہے ہو، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس کا شوہر بھی اس سے عمر میں بہت بڑا ہے، اسے خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ تم صرف اس کے شوہر سے ڈرتے ہو، ورنہ تم بھی اس سے دور تک محبت کرتے ہو۔ مالکن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تم نے اس کی محبت میں جان دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اور یہ کہ تم نے اپنی بازو پر اس کا نام بھی لکھ رکھا ہے۔ میں تمہیں کہہ تو نہیں سکتی تھی کہ اپنا بازو دکھاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں کھانے میں دوا ملا کر سلا دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں رہوں گی۔ میں تو تم سے طلاق لینے کا سوچ چکی تھی کہ تم مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو، تمہارا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں سارے واقعات گھومنے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بڑی آفت سے بچ گیا ہوں۔ مالک نے بھی مجھے آزمانے کے لیے ہی رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا کردار جانچنا چاہ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی سب حرکتوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اس نوکری سے دوسری نوکری پر منتقل کر دیا۔ میں نے بھی انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر کے وہ نوکری چھوڑنے کی منت کی تھی۔ وہ تو میری بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے، اپنی بیوی کے کردار سے پہلے ہی واقف تھے، سو انہوں نے مجھے زور زبردستی نہیں کی اور یوں ایک معقول معاوضے پر دوسری نوکری دے دی۔ مگر میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ آخر اس عورت کو کس چیز کی کمی تھی جو اس نے مجھ جیسے معمولی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچا، اور وہ بھی اتنے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔